السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باسل، جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 6۔ رات کے 1 بجے بھی شنگھائی کے سٹی ہوٹل اور اس کے مضافات کی عمارتوں میں آنکھوں کو چندیاں دینے والی زرد، سفید اور مختلف رنگ کی روشنیاں جل کر اس آخری چاند کی تاریک کے پھیلتے اندھیرے کو مات دے رہی تھیں۔ سٹی ہوٹل کے 7ویں منزل کا یہ حسین کمرہ بھی پوری طرح روشن تھا۔ کرسٹن ڈرائیور کی بھینی سی خوشبو کمرے کے ہر کونے سے اٹھ کر ماحول کو مسحور کن کر رہی تھی۔ دو نفوس کی موجودگی کے باوجود کمرے کی خاموشی میں لیپ ٹاپ کے اسپیکر سے ابھرتی باز گشت کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی۔ کمرے میں موجود ہلکے مسٹرڈ رنگ کے لیدر کاؤچ پر ڈوران اور کچھ دوری پر موجود صوفے پر انل اپنی سماعتوں کو مکمل طور پر لیپ ٹاپ سے اٹھنے والی باز گشت پر لگائے ہمتن گوش تھے۔ لیپ ٹاپ کاؤچ کے بالکل سامنے رکھی ہوئی چھوٹی گول میز پر پڑا تھا اور کاؤچ پر ڈوران آگے جھکا، دونوں بازوؤں کی کوہنیوں کو ٹانگوں پر ٹکائے اور دائیں ہاتھ کو تھوڑی کے نیچے رکھے پرسوچ انداز میں بھویں سکیڑے لیپ ٹاپ اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ہلکے گرے رنگ کی شرٹ کا گریبان ٹائی سے آزاد تھا اور سامنے کے 2 بٹن کھلے تھے۔ شرٹ کی آستین کلائی سے اوپر تک مڑی ہوئی تھی، جہاں کلائی کی مضبوط رگیں اب لیپ ٹاپ سے اٹھنے والی باز گشت پر تن کر ابھر رہی تھیں۔ یہ اس کی ضبط کی نشانی تھی۔ اس کی رگیں تن جاتی تھیں اور جبڑے ایک دوسرے میں پیوست ہو کر چہرے کی سختی میں اضافہ کر دیتے تھے۔ انل کی جھوٹی سرپرائز برتھ ڈے پارٹی پر وہ ہاروی کے کان کے پیچھے گردن پر مائکرو چپ لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا، جن کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ گیم پر گیم کھیلنے کا عادی تھا۔ وہ دوران ملک تھا، جس کو سامنے والے کو اسی کے انداز میں جواب دینے کی عادت تھی۔ یہ نفرت، یہ جلن، یہ حسد، وہ ان سب میں پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ احساسات تھے جن میں پنپ کر وہ اس بلندی پر پہنچا تھا۔ اب بھی ہاروی اور بروس کے ساتھ انڈسٹری کے بہت سے لوگ اس کی اس کامیابی پر کتنے کینہ توز، یہ تو وہ بخوبی جانتا تھا۔ یہ تلخی، یہ روکھا پن، یہ خالی ویران کہکے اور سمندر سی گہرائی لیے آنکھیں، یہ سب سہ کر یہاں پہنچی تھیں۔ اسی لیے وہ اس دن ہاروی کی دعوت دینے پر ہی ٹھٹک گیا تھا اور اب اس کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ رات کے 1 بجے بروس ہاروی کے کمرے میں موجود تھا اور اب ان دونوں میں ہونے والی گفتگو وہ بآسانی سن سکتے تھے۔ ہاروی کا متعجب لہجہ، اس میں پوچھا گیا سوال، لیپ ٹاپ کے اسپیکر میں صاف سنائی دے رہا تھا۔ یہ میڈیسن کام کرے گی کیا؟ یقیناً بروس نے ہاروی کو کوئی میڈیسن دکھائی تھی جس کے بارے میں وہ استفسار کر رہا تھا۔ بروس نے ہلکا سا کہکا لگایا، ایسی ویسی اچھے اچھوں کی بینڈ بج جاتی ہے اس سے، تو ڈورانگ کیا چیز ہے؟ اس نے کمینگی سے جواب دیا، مطلب وہ ڈوران کو پارٹی میں کوئی میڈیسن کھلانے والے تھے۔ انل ایک دم سے ہڑبڑا کر ڈوران کی طرف دیکھنے لگا، جو تاہنوز اسی طرح سر جھکائے سب کچھ سن رہا تھا۔ ہاں، بس اب ہاتھ کی مضبوط انگلیاں تھوڑی سلا رہی تھیں۔ ہاروی اب بروس سے اگلا سوال پوچھ رہا تھا، کیسے دیں گے یہ ڈوران کو؟ دی ڈوران، سائن آف پاور، اس کے فیورٹ مشروب میں ملا کر سافٹ ڈرنک لیتے ہیں نا جناب، طاقت کا نشہ، دشمنوں کو پھاڑ دینے والی۔ ڈورانگ نیور ایور ڈرنک دا وسکی، وائن اینڈ رم۔ ڈوران کبھی بھی وسکی، وائن یا رم نہیں پیتا۔ بروس کا لہجہ مسخری لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی ہی بات کے بعد خود ہی لطف اندوز ہوتا کہکا لگا رہا تھا۔ ہاروی نے ہنکار بھرا، ہاروی نے پرسوچ لہجے میں کہا، دیکھتے ہیں کہ تمہاری یہ میڈیسن ڈوران کی کیا حالت کرتی ہے۔ یہ سب سن کر انل کی ناک اب غصے سے پھول رہی تھی، جبکہ ڈوران اسی حالت میں ٹکٹکی باندھے بیٹھا تھا، البتہ چہرے کا سپاٹ پن اب مزید بڑھ گیا تھا۔ پریشان نہیں ہو ڈوران، دی باور کی درگت بننے جا رہی ہے۔ یہ میڈیسن کھائی اور پھر ساتھ میں لیسا جیسی تباہی ہو، بروس چہک رہا تھا۔ ہاروی نے متجسس لہجے میں بات پر زور دیتے ہوئے پوچھا، تباہی، وہ بھی لیسا جیسی؟ لیسا کا ہی کہا ہے نا شیون کو؟ بروس اسے لڑکی کے بارے میں معلومات دے رہا تھا جس کو وہ شاید ڈوران کو بسانے کے لیے اس رات بلوا رہے تھے۔ ہاں، سب سیٹ ہو چکا ہے، سب فائنل ہے۔ لیسا وقت پر منگولے پہنچ جائے گی۔ بروس اب ہاروی کو مزید معلومات دے رہا تھا۔ ڈوران کے کمرے میں کیمرے نصب کروا دیے ہیں، بیڈ کا ویو ہے۔ انل بار بار ڈوران کے چہرے کے تاثرات پر جانچتی نگاہ اٹھا رہا تھا، جو اسی طرح پرسوچ بیٹھا تھا۔ یس، اور اب تو سب انتظار میں ہیں، اسٹیفن، کیلون،
सब पैसा लगा चुके हैं। हमारे साथ काम का पंगा और नखरा दुडान को महंगा पड़ेगा। हार्वी ने मजे से ब्रूस के ठट्टे में उसका साथ दिया था। इस एटीट्यूड पावर मैन का ये भरम चकनाचूर हो जाए, फिर देखना ये किस मुंह से फिल्म से मनाजिर तलब करवाएगा। ब्रूस के दांत पीसने जैसी आवाज थी। दुडान ने बाजू को झटका और एब्रो उचकाए, कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली। सुइयां रात का 1:15 बजा रही थीं। दोनों का मुश्तरका बेबाक कहका गूंजा। चल, रात बहुत हो रही है, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। ब्रूस अब हार्वी से ज्यादा तलब कर रहा था। दुडान सीधा हुआ और हाथ बढ़ाकर लैपटॉप बंद कर दिया। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में बसाए, कंधों के फैलते फैलते ही कसरती बाजू और वाजे हुए। सर की पुश्त के पीछे किया और काउच की पुश्त से सर टिका दिया था। लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट आंखों की चमक के साथ साथ गहरी हो रही थी, जबकि इनल उसके बरक सर थाम चुका था। ओह चीजेस, ये सब करने वाले हैं तुम्हारे साथ, और सब मिले हुए हैं। इनल ने हैरत से आंखें फैलाईं और फिर अपना ख्याल जाहिर किया। और हम नहीं जाएंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी इन सबको, कमीने। दुरान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मौजूद तमानियत में जरा भी फर्क नहीं आया था। वो अब काउच के हत्थे पर बाजू फैलाए, दूसरे हाथ में पकड़े अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऊपरी रुख घुमा रहा था। आंखों की पुतलियों में स्क्रीन के बदलते अक्स वाज़ेह हो रहे थे। मगन से लहजे में हुक्म सादर किया, इनल, मेरा विलियम बेस्पॉक सूट रेडी करवाना, कल शाम के लिए। इनल ने चौंक कर देखा, होंठ होते चेहरे पर हैरत वाज़ेह थी। दुरान, तुम पागल हो क्या? वो उसी तरह हैरान सा मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ घूम गया, जो तसल्ली आमेज लहजे में उसे हुक्म सादर कर चुका था। तुम कैसे कंट्रोल करोगे खुद को इस मेडिसिन के बाद? क्योंकि ब्रूस कह रहा है, और हाँ, सर्च कर लेना। ये बैंड बजाती है तो बच जाती होगी। स्पार्ट लहजे में अगला हुक्म सादर किया। यकयक इनल की गर्दन गुद्दी से आगे हुई, निगाहें हनूस मोबाइल स्क्रीन पर जमी। व्हाट? मतलब वो सब सोच चुका कि उसे क्या करना है? आंखें हैरत से फैली, पांवों से मजीद जगह घेर चुकी थी। इनल इनल ने सीने पर हाथ रखे ऐसे इस्तफसार किया जैसे उसकी कही बात पर यकीन ना हो। क्या तुम ये कह रहे हो कि वो मेडिसिन वाला मशरूब मैं पीऊंगा? दुरान, ये कैसा मजाक है? हाँ, मेरा वो मशरूब का ग्लास तुम पियोगे। चेंज करने होंगे ग्लास हमें, उनसे छुपा कर। कैसे? वो मैं बताऊंगा तुम्हें। एक लम्हे के लिए सर ऊपर उठाए उसकी बात की तस्दीक की। इनल को हैरत का शदीद झटका लगा, जबकि दूसरी तरफ ना तो इत्मीनान में कोई कमी थी और ना इरादों में किसी किस्म की कोई लफ्जिश। दुरान, पता नहीं कैसी मेडिसिन होगी, क्या असर होगा। मैं इनल के मुस्तरब से लहजे में अब दुरान की बात पर गुस्सा भी साफ जाहिर हो रहा था। खफीफ कहके के साथ सवाल किया, तुम वर्जन हो? इनल सटपटाया। शट अप। फौरन दांत पीसे, जबकि वो अब मोबाइल मेज पर रखने के बाद ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। मोबाइल को रखते ही सिगरेट केस उठाया था। इनल ने एब्रो उचकाए खुद से सवाल किया, और इसको मेरी वर्जन होने पर शक है क्या? जालिम कहीं का। खफकी से घूरते मशरूब पीने से साफ इनकार किया। दुरान, मैं वो नहीं पीऊँगा, बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। ठीक है, फिर मुझे पीना पड़ेगा। तैयार रहना फिर मेरा लीसा दी तबाही के साथ। नहीं, तुम भी नहीं पियोगे। पता नहीं क्या होता होगा इसको पीने के बाद। मेडिसिन का नाम भी नहीं लिया उन्होंने। इनल के लहजे और चेहरे पर परेशानी अया थी। जो सर्च करता फिरूं मैं? दुरान ने कंधे उचकाकर मुतवाज़िन लहजे में जवाब दिया। बेकाबू हो जाता होगा मर्द, और इससे ज़्यादा क्या होगा। लाइटर अब उसके होंठों में दबी सिगरेट को शोला दे रहा था। इनल सर हवा में मारते हुए उसे फ़कत घूर गया था। दुरान, उसका आसान हल जब ये है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो फिर हम मुश्किल में क्यों घुस रहे हैं? इनल तेजी से 3 डग भरता अब उसके सर पर खड़ा था, जो मजे से काउच की पुष्ट से सर टिकाए अब धुआं हवा में छोड़ रहा था। हार्वी के मुंह पर मारते हैं फिल्म। मुझे इतना अफसोस है कि मैंने तुम्हारी मिन्नतें की थी कि तुम ये फिल्म करोगे। इनल ने तासुब भरे लहजे में कहते पेशानी सहलाई थी। लबों को गोलाई की शक्ल में करते धुएं के मरगोले को हवा में छोड़ा। और मुझे खुशी हो रही है। कोई फायदा नहीं था, वो ठान चुका था सब, और अब सामने खला में निगाहें मरकूज किए पुरअज़म लहजे में कह रहा था। इनल ने तासुब भरी सांस खारिज की।
کھلے عام نہیں، جب دشمن خفیہ چالیں چل رہا ہو تو اسے اس کی ہی ٹکر میں جواب دینا چاہیے۔ وہ سوچ چکا تھا اسے ان کی جلائی آگ میں کود کر ہی ان کو مات دینی ہے، اور ویسے بھی وہ اپنی بہت سی باتوں کے ساتھ اس سوچ کو بھانپ لینے والی خاصیت کو سب سے پوشیدہ ہی رکھتا تھا۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، اس نے زندگی کے ہر قدم پر ٹانگیں کھینچنے والے دیکھے تھے۔ ایک دوڑ ہے یہ زندگی، جہاں ہر جگہ میں آپ ایسے لوگ ملیں گے جو حسد کی آگ میں جلیں گے، آپ کو مات دینے کے لیے ہر حد سے گزر جانے کو تیار ہوں گے، اور دوران ملک کے لیے یہ سب انوکھا نہیں تھا۔ کراچی کے سمندر کی موجیں اس شہر کی بہت سی اذیتوں، ناانصافیوں اور انسانوں کے روپ میں چھپے بہت سے بھیڑیوں کے ظلم سے بے خبر ساحل سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھیں۔ یہ مدرسہ ریاض الجنت کا صحن تھا، جہاں اس وقت بہت سے 10 سے 14 سال بچے عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد اب ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ کمرے میں قطار در قطار چٹائیاں بچھی تھیں، ایک طرف لگی الماری میں ان گنت قرآن پاک اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے۔ یہاں اب رات کو ایک دفعہ سب قرآن پاک حفظ کرنے والے طلباء کو سبق کی دہرائی کے بعد سونے جانا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جو قرآن کو حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں ہی رہائش رکھتے تھے۔ یہاں بچوں کی طرح بہت سے استادوں کی بھی مدرسے میں ہی رہائش تھی۔ تمام بچے قمیص شلوار میں ملبوس پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر کیے، سروں میں کروشیے سے بنی سفید ٹوپی پہنے اب زمین پر بچھی چٹائیوں پر قطار در قطار بیٹھ رہے تھے۔ قرآن پاک کو ریل پر سجائے آگے پیچھے جھولتے بچے قاری کے آنے سے پہلے سبق کی زور و شور سے تلاوت کی صورت میں دہرائی کر رہے تھے۔ انہی بچوں میں 10 سالہ دوران ملک بھی موجود تھا، جو مٹیلے رنگ کے پتلے سے قمیص شلوار ملبوس کیے یہاں بیٹھے تمام بچوں کی طرح آگے پیچھے نہیں جھول رہا تھا، بس آنکھیں بند کیے تلاوت میں مگن تھا۔ وہ پہلے کی نسبت دبلا ہو گیا تھا، چہرے پر اب بھی بے تحاشا سنجیدگی تھی۔ دستگیر بیگم نے 5ویں کلاس کے بعد اسے اسکول کی تعلیم دینے کے بجائے قرآن پاک کا حافظ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس فیصلے پر سبھی خوش تھے، کیونکہ اب سب کی زندگیاں حرام کرنے والا دوران صرف ہفتے بعد ہی گھر میں نظر آتا تھا۔ ہاں، البتہ جب کوئی سودا سلف لانے اور کام کرنے میں برہان اور فائقہ سب بڑوں کو دو ٹوک جواب دے دیتے، تب انہیں دوران شدت سے یاد آتا، کیونکہ دوران کی حیثیت اس گھر میں ایک اضافی ناپسندیدہ فرد کی طرح تھی۔ اسی لیے ملک ہاؤس میں یاور اور رسون کے علاوہ ہر شخص اسے اپنا زرخرید غلام ہی سمجھتا تھا۔ ملک ہاؤس کی سربراہی دستگیر بیگم کے ہاتھ میں تھی، اور وہ جو فیصلہ کرتی تھیں اسفند اور یاور کو ان کے سامنے ماننا ہی پڑتا تھا۔ دوران تو محض 10 سال کی عمر میں بھی سارا دن گھر کے مختلف کاموں میں بزا جاتا۔ نکڑ کی دکان کے چاہے 400 چکر لگانے ہوں، وہ دوران ہی لگاتا تھا۔ کسی کو پانی کا گلاس بھر کر دینا، دستگیر بیگم کی چڑی پکڑا بیٹھے بیٹھے ہر بندے کو پانی کا گلاس پلانا۔ رات کو اپنے اسکول کے جوتوں کے ساتھ برہان اور فائقہ کے جوتے پالش کرنا، ان کو بستر سے اٹھانا، ہر دفعہ گھنٹی پر دروازہ کھولنے جانا، یاور کے چھوٹے بیٹے راہب کو جھولا دینا، یاور کی بیٹی سبرینا کو گود میں اٹھائے پھرنا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ارد گرد کی دنیا ایسی ہی دیکھی تھی، جس میں صبح سے گئے رات کو واپس آنے والے یاور اور اسفند ملک کے علاوہ کسی فرد کی آنکھ میں اس کے لیے انسیت نہیں تھی۔ جب جس وقت بھی جس کا دل چاہتا وہ اس کی غلطی پر تھپڑ اور گھونسا جڑ دیتا۔ جب وہ زیادہ چھوٹا تھا تو وہ برہان اور فائقہ کو مار کر اپنا غصہ نکال لیتا تھا، مگر اب وہ ان کی جگہ چھت کی دیواروں پر گھوسے مارتا تھا۔ وہ روتا نہیں تھا، جب بھی کوئی اسے اذیت دیتا وہ خود کو اذیت دیتا تھا۔ وہ چھت پر جا کر دیواروں کو گھوسے اور ٹانگیں مارتا، اور متواتر اس وقت تک مارتا رہتا جب تک اسے تکلیف کا احساس نہیں ہونے لگتا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف کا احساس کم ہوتا جا رہا تھا۔ گال پر پڑنے والے تھپڑ کی تو اسے اب جلن بھی نہیں ہوتی تھی۔ اسے شروع سے سرکاری اسکول میں پڑھایا گیا تھا، مگر وہ وہاں بھی اپنی کارکردگی میں اپنا آپ ثابت کر چکا۔ 5ویں جماعت تک وہ ہر جماعت میں اول آیا، مگر 5ویں جماعت کے فوراً بعد دستگیر بیگم نے حکم جاری کر دیا کہ وہ اب قرآن حفظ کرے گا۔ انہیں دوران کے خون سے اب بھی یہودیت کی بو آتی رہتی تھی، اور انہوں نے حکم صادر کیا کہ وہ قرآن حفظ کرے تو ہی اس پر فرنگی ہونے کا لیبل ہٹائیں گی، اور ہر بار کی طرح وہ ایک روبوٹ کی مانند سر جھکائے مدرسے میں آ گیا تھا۔ مدرسے کے ہال میں بچوں کے پڑھنے کا شور یکایک بڑھا تھا، کیونکہ قاری صاحب اب ہال میں آ چکا تھا۔ سفید رنگ کے گول گھیرے دار قمیص شلوار میں ملبوس، کندھے پر صافہ رکھے وہ کوئی 30 سالہ اس مدرسے کا پرانا قاری تھا۔ یہ رات کو سبق کی دہرائی کرنے والا قاری تھا، کیونکہ اس کی رہائش مدرسے کے ہاسٹل نما حجرے میں ہی تھی۔ اس جیسے بہت سے
دور دراز گاؤں سے آئے قاری مسجد کے حجروں میں مقیم تھے، جو بچوں کو قرآن حفظ کروانے کی تعلیم دیتے تھے۔ یہاں اس مدرسے میں آئی اسے 15واں دن تھا، اور وہ پہلے سے ہی رات والے قاری کی عجیب نگاہوں کو بھانپ گیا تھا۔ منفی سوچ اور اس کی محسوسات وہ بہت جلد جانچنے لگا تھا۔ قاری اسے بہت غور سے اور عجیب نگاہوں سے دیکھتا تھا، اگرچہ وہ یہاں موجود تمام بچوں میں نمایاں تھا، کیونکہ اس کی صورت میں یہ مغربی حسن کا ملاپ اسے ہر جگہ سب سے منفرد بنا دیتا تھا۔ مگر قاری کے ذہن میں اس کو لے کر پنپتے گندے عزائم اس کے چھوٹے سے ذہن کو سمجھ تو نہ آئے تھے، لیکن اسے یہ پتہ چل رہا تھا کہ اسے ان سے خطرہ ہے۔ آج یہ منفی لہریں بہت عجیب طرح سے اثر انداز ہو رہی تھیں۔ وہ بالکل وہی ہوا جس کے بارے میں اس کی چھٹی حص سے پہلے ہی آگاہ کر رہی تھی۔ بعض اوقات آپ کی زندگی کے تلخ تجربے آپ کی عمر سے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی انہی میں سے ایک تھا، جس نے 10 سال کی عمر میں ہی انسانوں کے ایسے روپ دیکھے تھے جو شاید بہت سے لوگ عمر کے وسط میں جا کر دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عام بچوں کی نسبت اس کی چھٹی حص بہت تیز تھی۔ قاری نے ماں سوائے اس کے باقی سب لڑکوں کا سبق سنا تھا، اور پاس بیٹھے لڑکے کو کچھ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ لڑکا قاری کی بات سن کر سیدھا دوران کے پاس آیا۔ دوران، قاری صاحب تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، تمہارا سبق ادھر ہی سنیں گے، قرآن پاک لے کر چلے جاؤ۔ 15 سالہ لڑکا اسے حکم صادر کرنے کے بعد اپنا قرآن پاک تھامے الماری کی جانب بڑھ گیا۔ دوران اپنی جگہ سے اٹھا اور قرآن کو وہیں قرآن کی ریل میں رکھتے ہال میں موجود بڑی سی لکڑی کی الماری کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کو ایک خانہ دیا گیا تھا جسے باہر کی طرف تالا لگتا تھا۔ اس میں اس کی تمام چیزیں تھیں، جس میں وہ بہت سی عجیب چیزیں بھی ساتھ لایا تھا جن کو وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک چھوٹا سا مردانہ، ریزر کا بلیڈ، چھوٹی کینچی، ایک چین۔ اسے ایسی چیزیں جمع کرنے کی عادت تھی۔ اس نے ٹرانس کسی کیفیت میں الماری کے خانے کا تالا کھولا اور چھوٹے بلیڈ کو اپنی 2 انگلیوں کے بیچ میں دبا لیا تھا۔ واپس آیا اور قرآن پاک کو سینے سے لگا کر قاری کے حجرے کی جانب چل دیا تھا۔ اس ہال میں سے نکل کر بڑا سا صحن تھا، اور صحن کے پیچھے کھلنے والے دروازے میں مدرسے کا ہاسٹل تھا، جہاں بہت سے کمرے تھے، اور یہیں پر استادوں کے حجرے تھے۔ وہ قاری کے حجرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، جہاں دروازے کے آگے سفید رنگ کا ململ کا پردہ چلتے پنکھے کی ہوا سے ہل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کی انگلیوں کو ہلکی سی جنبش دی اور بلیڈ انگلی کی پوروں میں جکڑ گیا۔ ایک ہاتھ سے پردہ ہٹا کر حجرے میں داخل ہوا۔ سامنے نظر قاری صاحب پر پڑی، جو چھوٹے سے کمرے میں موجود ایک چرپائی پر لیٹا ہوا تھا، اور دوسری چرپائی خالی تھی، جہاں دوسرا قاری آج شاید چھٹی پر تھا۔ قاری نے پچکارتے ہوئے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا، اور کیسا ہے دوران؟ آجا آجا، ڈر مت۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوران نے سر جھکائے قدم آگے بڑھائے اور چرپائی کے پاس آ کر قدم روک دیے۔ قاری کی آنکھیں اب اس کے چہرے پر گھوم رہی تھیں۔ میری ٹانگیں دبا دے پہلے، پھر تیرا سبق سنتا ہوں۔ قرآن پاک وہاں میز پر رکھ کر آجا۔ دوران خاموشی سے آگے بڑھا اور کچھ دور رکھی میز پر آہستگی سے قرآن پاک رکھ کر واپس مڑا۔ اللہ کی کتاب پڑھانے والے کے دل میں شیطان ایسا گھیرا ڈال کر بیٹھا تھا کہ اسے اس مقدس کتاب کو اپنے سامنے میز پر رکھواتے ہوئے بھی ایک لمحے کے لیے خوف نہیں آیا۔ قاری نے خباثت سے دانت نکالتے کہا، آجا، کھڑا کیوں ہے؟ آجا میرے پاس۔ دوران نے ایک نگاہ قرآن پر ڈالی، آنکھیں بند کیں اور پھر کھولی، اور قدم آگے بڑھا دیے۔ قاری کے چہرے پر موجود شیطانیت اور بدلتی نیت اس کے ننھے ذہن کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قاری کی چرپائی کے قریب پہنچا، قاری نے اس کا بازو تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ دوران کی نگاہ اب بھی قرآن پاک پر تھی، جس کا غلاف پنکھے کی ہوا سے ہل رہا تھا۔ قاری کے لہجے کی خباثت اور اس کے منہ سے اٹھتی نسوار کی بدبو اس کے ناک کی نتنوں میں گھس کر اس کے اعصاب کو چکنا چور کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنی گود میں جکڑ رہا تھا۔ ایسے بیٹھ جا میری گود میں۔ لیکن ہاں، دماغ بار بار اسے اشارے دے رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا قاری اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، اور اس کا دماغ کبھی بھی اسے جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ قاری کی حرکات اس کے ساتھ اچھی نہیں تھی۔ سپاٹ مگر سخت لہجے میں روک سے کہا، چھوڑو مجھے۔ قاری، جو اس کھوئے شیطان کا روپ دھار چکا تھا، اس کے یوں سخت لہجے پر کہنے پر اور جوش میں آ گیا۔ چپ کر، نہیں تو کل سارا دن ایک ٹانگ پر کھڑا رکھوں گا، سمجھا؟ چپ کر، جو کہہ رہا ہوں وہ کر۔ دے یہ کپڑا، ڈال منہ کے اندر۔ قاری کا لہجہ شیطانیت کے نشے میں ڈوب گیا تھا۔ وہ اب پاس پڑے اپنے صافے کو زبردستی دوران کے منہ کے اندر ٹھوس رہا تھا۔
दुरान ने कुहनी उसके सीने में मारते हुए हाथ को एक झटका दिया और अंगूठे और इंगिष्ट उंगली में बसा ब्लेड रुख रुख मोड़ते ही कारी की गर्दन पर इस तेजी से फेरा कि वो बिलबिला उठा। जैसे ही उसके हाथों की गिरफ्त कम हुई, दुरान तेजी से दूर हुआ। ओ नामुराद! तड़पकर वो अपनी जगह से उठा। गर्दन पर जैसे ही हाथ रखा तो खून से लथपथ था। खौफ से उसकी टांगें कांप गईं। दुरान ने आगे बढ़कर कुरान को उठाया, सीने से लगाया और कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। कुंडी को बरके रफ्तारी से खोला और मदरसे के बैरूनी गेट की तरफ दौड़ लगा दी। पकड़ो इस खबीस को, मेरा गला काट दिया इसने। कारी की वहशतनाक आवाज कमरे में और मदरसे के बरामदे में गूंज रही थी। उसके भागते कदम सारी आवाजों को, चीखों को और अपने अकब में भागते कदमों को पीछे छोड़ रहे थे। कुरान को एक हाथ से सीने से लगाए उसकी सांस असल थी। वो बहुत तेज भाग रहा था। वो एक सेकंड के लिए रुका नहीं था और इतनी तेज रफ्तारी से भागा कि किसी के हाथ नहीं आया था। मदरसे के दरवाजे से निकलकर सुनसान गली में और फिर सड़क पर दौड़ती भागती ट्रैफिक में अंधाधुंध भाग रहा था। सीना धक धक कर रहा था और इस अजीब सी गर्मी का एहसास था। कोई इसको थपक रहा था। कुरान गर्म हो रहा था। खाई बहुत गहरी थी जिसमें से बहुत से सांप और बिच्छू रेंग रहे थे। उसकी टांगें खाई में लटक रही थीं और हाथों ने किनारे के पत्थरों को बमुश्किल थाम रखा था। वो घुटी सी आवाज में चीख रही थी, लेकिन जितना ऊंचा चीखना चाहती वैसा चीख नहीं पा रही थी। आवाज घुट रही थी, गला खुश्क हो रहा था। बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। बार बार वो सर झुकाकर खाई की तरफ जा रही थी, जहां अनगिनत सांप अपने फन फैलाए उसके गिरने का इंतजार कर रहे थे। अचानक किसी हाथ की गिरफ्त से उसे अपने हाथ पर महसूस हुई। उसने चेहरा ऊपर किया। कोई स्याह हुड पहने हुए था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर उस हुड में मलबूस इंसान ने एक झटका लगाकर उसे ऊपर खींच लिया। जैसे ही वो ऊपर पहुंची तो अपने बचाने वाले इस मोहसिन के साथ बेसाख्ता लिपट गई थी। जिस्म और दिल एक साथ कांप रहे थे। वो साकिन खड़ा था। उसका जिस्म किसी पत्थर की तरह मजबूत था और सीना चौड़ा। जोई ने अपने अंदर सुकून उतरता महसूस किया। अचानक चीखें उभरने लगी, निस्वानी चीखें। सटपटाक कर उठ बैठी। चीखों की भयानक आवाज पर उसकी आंख खुली थी। वो बोसीदा से पलंग पर बोसीदा चादर पर लिपटी थी और उठते ही दिल से टीस उठी। काश ख्वाब हकीकत और ये हकीकत ख्वाब होता। वो वहीं थी, ब्लैक मार्केट में, और आज चौथा दिन था यहाँ। आज फिर यहाँ किसी लड़की को कोड़े पड़ रहे थे और शायद वो कमरा इनके कमरे के करीब था। इसीलिए लड़की की दर्दनाक आवाजें उसे यहाँ सुनाई दे रही थीं। सारी लड़कियां चेहरे घुटनों में देकर बैठी थीं। बस एक वो थी जो यूं होकों की तरह नींद से उठकर बैठी थी। अचानक बहुत से कदमों की चाप उनके कमरे की तरफ सुनाई दी। शिवन 3 लड़कों के साथ था। उनके कमरे के सामने गुजरते हुए अचानक उस पर निगाह पड़ने पर थम गया था। आंखों को सिकोड़कर उसे देखा। अपने साथ खड़े लड़के को उसने हाथ के इशारे से हुक्म सादिर किया, रुक, लॉक खोल इस कमरे का। जोई का जिस्म कांप गया था। अब एहसास हुआ घुटनों में चेहरा देकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, शिवन खबासत से उसे जांचता उसके करीब आया था। ये चाहिए मुझे, आज रात मेरे फ्लैट पर कुछ क्लाइंट आ रहे हैं, इसको एकदम चमका कर पेश करना। शिवन ने करीब होकर एक झटके से उसके चेहरे को अपने हाथों में दबोचा था। उनके सामने वो तड़प कर ऊपर हुई। उसके अंगूठे गालों के दोनों इतराफ में पेवस्त होने की जानलेवा तकलीफ थी। और फिर उसने एक झटके से छोड़ा और बाहर निकल गए थे। वो लोग अब तेज तेज वहां से निकल गए थे। जोई ने तड़पकर तमन्ना की तरफ देखा। आवाज कांप रही थी। ये क्या कह रहा था? तमन्ना ने आहिस्तगी से जवाब दिया और सर झुका दिया। तुम्हें आज रात ले जा रहे हैं। बाकी दोनों लड़कियां भी तरस खाती निगाहों से उसे देख रही थीं। जो एकदम से गश खाने जैसी कैफियत में आ गई थी। सांप बिच्छू जिस्म पर रेंगते महसूस हो रहे थे। तमन्ना उसकी तरफ बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रखा था। तमन्ना ने कान के करीब होकर आहिस्तगी से पूछा, पहली दफा है? जोई ने फटी आंखों से इस बात में सर हिलाया। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, ओह अल्लाह। और फिर उसने जोई को खुद से बींच लिया था। सूरज पूरी तमाज़त से लाइन तेरिया की इमारतों के सर पर चमक रहा था। सर्दी का मौसम कराची में बस हल्की सी झलक दिखाकर रखते सफर बांधने की तैयारी पकड़े हुए था। यही वजह थी कि अब सूरज की तपिश जिस्म को इद्दत बख्शने लगी थी। दोपहर के इस वक्त लोग घरों में दुबके हुए थे। इक्का दुक्का शख्स इमारतों के गिरदो नवाह में मामूल के कामों में मशगूल नजर आ रहे थे।
इन इमारतों के घुटनज़दा फ्लैटों में से एक फ्लैट के बैरूनी दरवाजे से वो बाहर निकली थी। नीले रंग के कलियों वाले खुले से कुर्ते के नीचे तंग पांचों का कैपरी और हमरंग शेफून के दुपट्टे को गले में स्कार्फ सूरत लपेटे, घुंघराले बालों की ढीली से पोनी किए, वो अब थकी थकी सी इमारत की ऊपरी मंजिल के जीनों की तरफ बढ़ रही थी। जिस फ्लैट से वो निकली थी, ये उसकी वाहिद दोस्त हिना का घर था, जहाँ वो आज उसके साथ मिलकर आई थी काम के दाखिला फॉर्म पुर करने के लिए। मरियम ने बड़ी मुश्किल से जान से उसकी तालीम जारी रखने की इजाज़त ली थी। वो उसे शौक वो अपने शौक पर आई थी वो अपने शौक पर आई कॉम में दाखिला लेना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत जल्द जान की माली मदद के लिए कोई मुलाजमत करना चाहती थी और बी कॉम करने के बाद उम्मीद थी कि कहीं न कहीं कोई मुलाजमत ज़रूर मिल जाएगी। मुलाजमत मिलते ही वो अपने बाप का एक बेटे की तरह सहारा बन जाएगी। जॉन की तबीयत अब नासाज रहती थी और कंपनी में साफ सुथराई का काम इंतहाई मुशक्कत तलब था। वो हर गुजरते वक्त के साथ कमज़ोर होता जा रहा था। जोई ने अपने बाप की ये हालत देखी तो उसे रहा ना गया, लेकिन वो जान की तरह कहीं भी सफाई सुथराई जैसी मुलाजमत हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। हिना भी उसके साथ ही सरकारी कॉलेज में आई कॉम का दाखिला भी पुर कर चुकी थी। अब वो जाते ही सोने के इरादे से आहिस्ता आहिस्ता जीने चढ़ती हुई ऊपर जा रही थी। नूरान को यहाँ नजर आए हफ्तों बीत गए थे। वो एकदम से गायब हुआ था और फिर कभी नजर नहीं आया था। अन्ना तो अक्सर अभी भी नजर आ जाता था, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आता था। वो जब भी बालकनी में जाती तो खाली बेंच देखते ही दुरान का ख्याल आता। उसका चेहरा, उसकी आंखें झपक से जहन के पर्दों पर चमकने लगती। अब भी अनु के फ्लैट के पास से गुजरते हुए न जाने क्यों जहन पे वो जहन के पर्दों पर उमड़ आया था। अनु के फ्लैट पर ताला लगा था। एक तो ये लोग महीने के 15 दिन कहीं ना कहीं गए होते थे। जयत ने बताया था कि उनका ननियाल हैदराबाद है और वो अक्सर किसी न किसी तकरीब में शिरकत के लिए वहां गए रहते हैं। मुंह बसोरे वो एक निगाह फ्लैट पर डाले आगे बढ़ी, जब अचानक किसी के तेज तेज सीढ़ियां चढ़ने की आवाज पर वो भी रुख मोड़कर देखने ही वाली थी कि कोई नफ्स तीर की तेजी से उसके पास गुजरता ऊपर चढ़ा था। वो एक पल में उसे पहचान गई थी। वो दुरान ही था। स्याह पैंट पर हल्के भूरे रंग की शर्ट जेब तन किए, बिखरे बालों और इसी तरह सपाट चेहरे वाला, लेकिन वो आज मामूल से भी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। उसे यूं आज देखकर लम्हा भर को तो जोई के कदम उसी जीने पर मुंजमद हुए। फिर पता नहीं उसके अंदाज की इज्जत और परेशानी चेहरे में ऐसा क्या था कि वो उसके ताक़ुब में चोरी चोरी जीने चढ़ने लगी। शायद इसकी एक वजह यह थी कि अनु के फ्लैट के मंजिल तो नीचे थे, फिर वो क्यों ऊपर जा रहा था। वो लगातार जीने चढ़ता जा रहा था। जोई दबे कदमों उसके पीछे चल रही थी। एक अनजानी सी कशिश थी जो खींच रही थी और वो बेसबब खिंचती चली जा रही थी। वो यूं ही लंबी लंबी टांगों से सीढ़ियां फैलांगता इमारत की छत पर पहुंच गया था। छत पर लोहे का बड़ा सा जंग आलू दरवाजा था, जो अक्सर खुला रहता था और इस वक्त भी खुला था। जोई ने जैसे ही छत के दरवाजे की ओर से छत पर झांका, कदमों तले से जमीन घिसकने वाला हिसाब था। वो इमारत की छोटी सी दीवार पर कूदने की गर्ज से खड़ा था। इमारत के वसीअरी छत पर काट कबाड़ के ढेर लगे थे। सीमेंट की ईंटें, लोगों के घरों की टंकियां और मिट्टी सी अटी इस छत की दीवारें बहुत छोटी थीं, जिनमें से दाएं तरफ की दीवार पर वो दोनों कदम ऊपर रखे खड़ा था। क्या वो खुदकुशी करने जा रहा है? जहन में ख्याल लपकते ही धड़कते दिल और दबे कदमों से आगे बढ़ गई थी। जिस्म के रोंगटे खड़े थे। शायद वो उसे रोक नहीं पाएगी। उसके करीब पहुंचने तक शायद वो छलांग लगा देगा। एक अजीब सा खौफ था जिसके जेरे असर वो आगे बढ़ रही थी। वो बेखौफो खतर दीवार पर खड़ा था और यूं किनारे पर खड़ा था कि शायद अगर उसके कदमों की हल्की सी चाप भी सुनता तो नीचे गिर जाता। मगर वो तो किसी ट्रांस की हालत में था, शायद किसी बुत की मानंद खड़ा था। जो ये सांस रोके अब बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुकी थी। हाथ बढ़ाया और उसकी शर्ट को मुझ से थाम लिया था। रुको, खौफजदा आवाज में कहा और उसकी शर्ट को पीछे से दबोचकर कुछ इस तरह से खींचा कि वो लड़खड़ा गया था। जोई के शर्ट को दबोचकर पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींचने की वजह से वो कुछ इस अंदाज में बौखलाया कि हड़बड़ाकर जोई के कंधों को थामते हुए भी ना संभल सका था और दोनों एक साथ फर्श पर गिरे। इसके लिए ये सब गैर मुतवक्का था, इसलिए वो जोई की यहाँ मौजूदगी और खुद को इस तरह बचाने पर हैरत ज़दा उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, जब यूं जमीन पर गिरने पर करा रही थी। तकलीफ के आसार की वजह से नाक इकट्ठी थी और पेशानी पर लकीरें थीं और ऊपर से दुरान का वजन। दुरान की हैरत एकदम से गुस्से में तब्दील हुई और फिर वो एक झटके से उसके ऊपर से उठा। जो ही उसके उठते ही
برقی رفتاری سے سر کو تھامے اٹھی تھی۔ سنو، رکو، کیا کرنے والے تھے تم؟ پاگل ہو کیا؟ کودنے جا رہے تھے؟ جلدی سے اٹھ کر وہ تقریباً بھاگتی اب بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاتھ اب بھی سر کی پشت کو سلا رہا تھا، جہاں گرنے کی وجہ سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ دوران نے تیوری چڑھا کر غضبناک نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ لڑکی دنیا میں موجود ان گنتی کے لوگوں میں سے تھی جن میں سے ہمیشہ اسے مثبت لہریں موصول ہوتی تھیں۔ وہ اس لڑکی سے کترانے لگا تھا۔ اس کی سوچ میں خود کے لیے بلا وجہ کی ہمدردی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اکثر اسے ٹکرا جاتی تھی، اور پھر اس دن میدان میں اسے پتہ چلا کہ وہ جویت کی بہن ہے۔ جویت کو وہ انو کے چھوٹے بھائی کی وجہ سے پہچانتا تھا، لیکن آج وہ یوں اس کے پیچھے چھت پر چلی آئی۔ یہ بات اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھی۔ اب وہ اس بات میں بھی حیرت زدہ تھا کہ وہ لڑکی جان چکی ہے کہ وہ خود کو ختم کرنے کی غرض سے یہاں موجود ہے۔ جیسے ہی دوران نے روبوٹ کی مانند پھر سے دیوار کا رخ کیا، جوئی نے لپک کر اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے دبوچا۔ دوران نے دانت پیسے ایک خونخوار نگاہ اس پر ڈالی اور پھر زور سے اسے اپنے بازو کو جھٹکا دیا، مگر وہ تو کسی چوئنگم کی طرح چپک گئی تھی۔ کیوں مرنا چاہتے ہو؟ میں نہیں کرنے دوں گی تمہیں یہ۔ جوئی اس کے چھڑواتے بازو کے ساتھ جھول رہی تھی۔ دوران کی رگیں غصے سے مزید ابھری تھی، اور وہ تھی کہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا اس کو روکنے کی کوشش میں کھلی سانسوں سمیت سوال پر سوال کر رہی تھی۔ ایسا کیا غم ہے؟ تم ایسے کیوں ہو؟ جوئی اس کا بازو تھامے تھوڑا نیچے سے تھامے آنکھوں میں جھانکتے اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ دوران ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور گردن کو خم دے کر اسے گھوڑا۔ آنکھوں میں عجیب طرح کی حیرت اور غصے کے آثار واضح تھے۔ چھوڑو مجھے، بھاری مگر ٹھہرے لہجے میں غرایا تھا۔ اس سارے عرصے میں وہ پہلی دفعہ یوں جوئی سے مخاطب ہوا۔ ایک لمحہ تو اس کی آواز کے سہار میں وہ جکڑی گئی، پھر سر جھٹک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی، جو اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ نہیں، نہیں چھوڑوں گی، تم کود جاؤ گے، ڈیڑھ پن سے کہا۔ دوران نے اپنی زندگی میں اتنی مضبوط لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اتنا طاقتور تھا، جس زور سے وہ بازو جھٹک رہا تھا اسے تو لڑک کر ایک طرف گرنا چاہیے تھا، مگر وہ چٹری ہو کر چپٹی ہوئی تھی۔ دوران کی آنکھوں کی پتلیاں مزید سکڑی اور جبڑے مخصوص انداز میں ایک دوسرے میں پیوست ہوئے۔ گہری بیزار سانس لے کر گردن موڑے گویا ہوا۔ ایکسکیوز می، تم ہو کون؟ میں جو بھی کروں یہ میری زندگی ہے۔ جھنجھلا کر بازو کو جھٹکا دیا، جس پر وہ تھوڑا سا لڑکھڑائی، مگر بازو پر گرفت نہیں چھوڑی۔ ہاں، تمہاری زندگی ہے، پر تم سے جڑے لوگوں کا کیا؟ تمہارے پیرنٹس، تمہارے بہن بھائی؟ ہاں؟ جوئی نے ماتھے پر بل ڈالے بڑے حق سے ڈپٹا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑ دو۔ دوران نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے غصیلے لہجے میں پھر سے وہی بات دہرائی۔ عجیب الجھن ہو رہی تھی، آخر وہ کیوں اس پر مہربان تھی؟ اسے انو کے علاوہ خود پر مہربان ہر شخص سے الجھن ہوتی تھی۔ دیکھو، کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے کیا؟ ایسا کیا غم ہے جو تم اس بھری جوانی میں خودکشی کرنے جا رہے ہو؟ ہزاروں لڑکیاں آئیں گی زندگی میں، پاگل مت بنو۔ اپنی ہی کیا سرائیاں لگا کر وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ دوران کا چہرہ غصے میں تپنے لگا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے جھٹکے سے دوسرے ہاتھ کی مدد سے جوئی کو اپنے کندھے سے اٹھا لیا تھا۔ وہ جو اس کے بازو سے چمٹی اس کے ہر قدم پر اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی، ایک دم یوں اس کے اٹھانے پر ہڑبڑا گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ تم یہاں سے جا نہیں رہی، اس لیے پھینک رہا ہوں تمہیں یہاں سے، بڑے آرام سے دانت پیستے جواب دیا۔ پاگل ہو کیا؟ تم چھوڑو مجھے، جوئی ٹانگیں مارتے خوف سے چلائی۔ وہ دیوار کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ جوئی کا دل اچھل کر حلق میں آیا، کیا وہ سچ میں پھینکنے والا ہے؟ چھوڑو مجھے، اچھا پلیز چھوڑو، حواس باختہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ نیکی گلے پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو سچ میں دماغ سے کھسکا ہوا لگ رہا تھا، اور اب اسے پھینکنے والا تھا۔ چھوڑو، جوئی اب اس کے پیٹ پر ٹانگیں مارتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ دوران نے ایک جھٹکے سے نیچے اتارا، وہ لڑکھڑا گئی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے گہرے سانس لیتے اسے گھوڑا، جو شکل سے تو اتنا بد دماغ نہیں لگتا تھا۔ جاؤ یہاں سے، وہ بھاری آواز میں بازو لمبا تانے اتنی زور سے چلایا کہ جوئی جو پوری آنکھیں کھولے ساکن کھڑی تھی کانپ گئی، اور پھر بنا پلٹے ایسی دوڑ لگائی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ دھڑ دھڑ پاؤں مارتی سیڑھیاں اترتی ہوئی اب نیچے آ چکی تھی۔ وہ تو پاگل نکلا، ذہنی مریض ہے کوئی، مگر وہ اپنی جان لے لے گا اب۔ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچا اور بلا خوف و خطر پھر سے پلٹ کر اوپر چڑھ گئی۔ دروازے پر پہنچتے قدم بمشکل تھمے۔ دروازے کا پٹ تھامے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے سیمنٹ کی بنی اینٹیں توڑ رہا تھا۔
ایک کے بعد ایک، دوسری پھر تیسری، مگر وہ ایک ٹرانس میں یہ کرتا جا رہا تھا۔ ایک جنون سا سوار تھا شاید سر پر۔ جوئی نے قدم پھر سے چھت کی طرف بڑھا دیے تھے۔ ڈوران ہمیشہ کی طرح سارا غصہ اور تکلیف کا بدلہ ان اینٹوں سے لے رہا تھا کہ اچانک احساس ہوا وہ اکیلا نہیں۔ ہاتھ رکے اور پھر سامنے دیکھا۔ وہ ڈھیٹ لڑکی پھر اس کے لیے دنیا جہان کی ہمدردی چہرے پر سجائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا مسئلہ ہے اس لڑکی کے ساتھ؟ ڈوران نے آئیبرو چڑھائے اس پر ایک خون آشام نگاہ ڈالی تھی۔ اوہ گاڈ، شکر ہے وہ کودا نہیں۔ جوئی نے شکر ادا کرتے بھرپور مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ یہ پاگل ہے۔ کیا لڑکی؟ ابھی میں نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے اور یہ پھر ٹھیٹوں کی طرح یہاں ہے۔ اس لڑکی کی ڈٹائی پر ڈوران کا دماغ گھوم گیا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کمر پر دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے وہ اب غصیلے لہجے میں اسے سوال کر رہا تھا، جو مسکرا رہی تھی۔ وہ تو تمہارے ساتھ ہے، مجھے جاننا ہے کیا مسئلہ ہے، تم ایسے کیوں ہو؟ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے وہ اب سب خوف ایک طرف رکھ کے ہلکا سا جھول رہی تھی۔ وہ اسے بات کر رہا تھا، ایسا لمحہ بھی زندگی میں آنا تھا، دل رقص کیوں کرنے لگا تھا۔ اس وقت میرا مسئلہ تم ہو، اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو اسی اینٹ سے سر پھوڑ دوں گا تمہارا۔ ڈوران نے جھک کر اینٹ اٹھاتے دھمکی دی تھی۔ ہاں پھوڑ دو، جوئی نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ بلا کا اعتماد تھا۔ ڈوران کی آنکھیں اس کے ارادے کی نفی کر رہی تھیں۔ وہ اور آنکھوں کو نہ پڑھ سکے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نڈر سی وہ واپس جانے کے بجائے اب اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ ڈوران نے حیرت سے اس کی جرأت کو دیکھا اور پھر اینٹ کو زور سے اینٹوں کے ڈھیر پر پھینکا۔ چھت کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بلا وجہ مسکرا رہی تھی۔ ایک عجیب سا ناشنا سا احساس تھا، جس انسان کو ذہن نے بہت سوچا ہو، اس سے یوں ملاقات ہو جانا، اس کا اس سے بات کرنا سب کتنا حسین لگ رہا تھا۔ گہری سانس لے کر 2 قدم دروازے کی طرف بڑھا چکی تھی، مگر دل نہ جانے کیوں اس طرح کی ایک اور ملاقات کی خواہش کرنے لگا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔